यीशु के पाक फतेहमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउंद अपने लोगों को बार बार मौके मुहैया करता है ताकि हम कलाम अक़दस को सीख सकें। और आज हमारा मजमून है चैलेंज, और चैलेंज को हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस दानियल का सहीफ़ा और उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर चंद आयात को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहरो गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मिशक और अब्दुलनजूब को हाज़िर करें। और उन्होंने उन आदमियों को जो बादशाह के हजूर हाज़िर किया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने उनसे कहा, आए सदरक, मिशक और अब्दुलनजूब, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तहिद रहो कि जिस वक़्त किरना और नय और स्तार और बाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की भट्ठी में डाले जाओगे। और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक, मिशक और अब्दुलनजूब ने बादशाह से अर्ज़ की कि आए बादशाह, आए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे कोई जवाब देना ज़रूर नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्ठी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और आए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो आए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। खुदा उनके मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, हम मुल्क पाकिस्तान और इराक़ और ईरान में और इंडिया के तमाम वाक़यात को अगर हम देखें तो हर जगह क्रिश्चियन लोगों पर, मसीही लोगों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है। और कई बार उन तमाम अय्याम में जब वो दुखों, मुसीबतों, परेशानियों का शिकार रहते हैं तो वो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हमारा खुदा कब हमें छुड़ाएगा। जैसे कि आपको इल्म है, चंद माह पहले जड़ावाला का वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें 22 चर्चेस को और 100 से प्लस क्रिश्चियन घरों को जलाया गया। और इन तमाम हालात में मसीह एक गम और परेशानी में मुब्तला थे। और आज हम कलाम अक़दस में सीखा है कि खुदा अपने बंदा सदरक, मिशक और अब्दुलनजूब के साथ है। कलाम हमें सिखाता है कि जब बादशाह ने, क्योंकि नबूकदनेस्सर जो बादशाह है ये बहुत बड़ा बादशाह बन जाता है और इसकी उस वक़्त बाबल का जो एरिया था वो एक शाही यानी कि सुपर पावर मुल्क बन चुका था। और उस सुपर पावर मुल्क में उन्होंने एक कानून नाफिज किया। बादशाह ने एक मूरत बनाई। इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने देवता की मूरत बनाई या उसने अपनी तस्वीर बना के नस्ब की और लोगों को सिखाया कि जब किरने, अरबाब और चगाने और नय की आवाज़ बयान की जाए, सुनाई जाए, बजाया जाए तो उस वक्त सारे के सारे लोग जो हैं मेरी सुपर पावर होने के नाते मेरी इस मूर्ति के सामने सजदा करें। और कलाम बयान करता है कि 3 शख्स सदरक, मिशक और अब्दुलनजूब ने बादशाह के सामने, उसकी मूर्ति के सामने सजदा ना किया क्योंकि वो यहूदी थे और ईमान रखते थे कि खुदावंद ही सिर्फ सजदा और तमजीद के लायक है। और जब उन्होंने सजदा ना किया तो बादशाह के मशीरों ने बादशाह को जाकर बतलाया कि 3 यहूदी जिन्हें तूने मख्तार बनाया है वो तेरी इस हुक्म की अदूली करते हैं। और कलाम हमें सिखाता है कि बादशाह ने उन्हें बुलवाया
اور وہ بادشاہ کے محل کے سامنے حاضر کیے گئے، اور جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کیا تم واقعی میری اس مورتی کو سجدہ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم واقعی نہیں کرتے اور ہم سجدہ کریں گے بھی نہیں۔ پھر اس نے پھر موقع دیا کہ میں تمہیں یہ موقع دیتا ہوں کہ اب جب کہ ان تمام سازوں کی آواز سنو تو میرے اس مورتی کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا اگر تم نے نہ اسے سجدہ کیا تو میں تجھے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دوں گا۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے جب انہوں نے سجدہ نہ کیا تو ان تینوں اشخاص کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور جو آگ میں ڈالنے والے پہلوان تھے وہ خود جلس گئے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے لیکن جب بادشاہ نے نظر کی تو وہاں 4 لوگ بادشاہ کو نظر آئے، تو بادشاہ نے کہا کیا ہم نے بھٹی میں 3 لوگوں کو نہیں پھینکا تھا؟ یہ چوتھا کون ہے جس کی صورت اللہ زادے کی سی ہے؟ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے خدا کے کلام میں یسایا نبی کے صحیفے کو اگر ہم پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلے تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ یعنی کہ ہمارے خدا کا یہ اپنی زبان اقدس سے یہ بنی نوع انسان کے ساتھ جو خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی غیر معبود کے سامنے سجدہ نہیں یا ریز نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ خدا کا یہ قانون ہے، چیلنج ہے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جیسے شدرک میشک عبدالنجوب کے ساتھ کھڑا تھا، اسی طرح خدا آج اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیلنج ہمیں دیا گیا ہے ان تمام حالات میں، کیونکہ خدا یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ جو بات ہے ہمارے لیے بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ خدا یسوع المسیح ہر دکھ سکھ مصیبت، ہم کئی بار انسان ہونے کے ناطے ارجنٹ رزلٹ مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سے کچھ ہو جائے، لیکن خدا اماندار مسیحی بہن بھائیوں کبھی آپ سے دستبردار نہیں ہوتا۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے جب مارتھا نے خدا یسوع المسیح کو کہا کہ مارتھا یسوع المسیح کو کہنے لگی کہ اے خدا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مارتا۔ اس کا مطلب ہے اس کا یقین تھا کہ یسوع اگر یہاں ہوتے تو تب میرا بھائی نہ مارتا، لیکن خدا یسوع المسیح نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اس نے کہا ہاں خدا میں جانتی ہوں روز قیامت پہ جی اٹھے گا، قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ تو یسوع المسیح نے اس کی بے اعتقادی کا علاج کرتے ہوئے چند ہی لمحوں میں 4 دن کے مردہ لازر کو بلوایا، اور جب لازر کو یسوع المسیح نے بلایا تو وہ قبر سے کفن سمیت باہر نکل آیا۔ یعنی کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اپنے قول و فعل کا سچا ہے اور وہ سارا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع المسیح ہم اگر پولس رسول سول کے بارے میں سیکھیں تو سول کلیسیا کو ستا رہے تھے، ایماندار لوگوں کو ستا رہے تھے سول جو تھے، لیکن خدا یسوع المسیح نے سول سے کہا سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا اے خدا میں کون ہوں جو تجھے ستاتا ہے؟ یسوع المسیح نے ثابت کیا تو نے اگر مسیحیوں کو ستارا ہے تو مجھے ستارا ہے۔ یاد رکھے ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، حالات جتنے بھی خطرناک کیوں نہ بن جائیں، میری اور آپ کی ایک ہی نیچر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، دعا کریں، اور خدا حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چیلنج آپ کے سامنے ہے، اور خدا کلام میں سکھاتا ہے جب میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں آسمان سے ان کی دعا کو سنوں گا۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، ہم ظاہری طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم پشیدہ طور پہ بھی خدا کو اپنے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ اگر کلام اقدس میں سے سیکھیں
میرے ساتھ نکالیے خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا سلاطین میں اور اس کے 19 باب میں یہ سایہ جو ہے وہ خدا کو دیکھنے جب چاہ رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ خدا کیسے اسے نظر ہے. اس نے سمجھا کہ خدا بڑی آگ اور زلزلے اور طوفان کے میں نظر آئے گا. خدا وہاں نظر نہیں آیا. خدا پھر آندھی طوفان میں نظر نہیں آیا، بلکہ خدا کو جب اس نے دیکھا تو دھیمی آواز جب آ رہی تھی، دھیمی ہوا چل رہی تھی، اس وقت اس نے اپنے خدا کو دیکھا اور اپنا منہ چھپا لیا. کئی بار انسان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم خدا کو اس جلال میں، اس پوزیشن میں دیکھیں گے، اور خدا اپنے اینگل سے کام کرتا ہے. اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اس چیلنج کو آج قبول کرتے ہیں تو آپ اپنے گھٹنے ٹیکے دعا کریں، روزے رکھیں، تاکہ ملک پاکستان کیا پوری دنیا میں لوگ مسیح یسوع کو جان جائیں اور بڑی ہی تیزی سے خدا کے کلام کو قبول کیا جا رہا ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مقدسین جو ہے وہ ہر وقت اس چیلنج کو یاد رکھے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.